وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے ڈر گئے تھے عمران خان صاحب. اس وقت انہوں نے کہا ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں, اس ٹیکس کو ڈیفر کر دیں, بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو جائے. تو کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اتنا بڑا ایک سیاسی طور پہ آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا؟ واقعی آپ کی حکومت ڈری بھی تھی اس وقت؟ دیکھیں, جب تک مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا تو میں کابینہ میں واپس آ گیا تھا. آپ کو پتا بیچ میں 8 مہینے میں کابینہ میں نہیں تھا. میں نومبر کی شاید 18 تاریخ کو واپس کابینہ کے اندر آیا اور دسمبر کے اندر یہ دھرنا ہوا تھا. اور جو حکومت کی ٹیم بنی تھی وہ حکومت کی ٹیم جن لوگوں پر مشتمل تھی اس میں بھی شامل تھا, جو پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت جا کے مذاکرات کرتے تھے اس دھرنے کے لیے. اتنے عمران خان ڈرے ہوئے تھے اس دھرنے سے کہ ابھی جہاں پہ قرآن کی بے حرمتی جو ہوئی سویڈن کے اندر, اس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا, جس کی کال پہلے عمران خان نے دی اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دی. اس کے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے کٹ گئے اور وہ 3 ہفتے سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اتنا بڑا دھرنا وہاں پہ ہوا, نہ کسی کے خلاف پرچہ کٹا, نہ کوئی لاٹھی چارج ہوا, نہ کوئی کسی کے خلاف مقدمے بنائے گئے. اور وزیر اعظم نے کہا سی ڈی اے چیئرمین کو کہ جا کے وہاں پوچھ لو, ان کو کوئی پانی وانی کی ضرورت ہے, کچھ اور مدد کی ضرورت ہے تو ان کو وہ بھی فراہم کر دو. تو سیاسی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی وہاں پہ خوفزدہ نہیں تھے. ہاں, جو انہوں نے باتیں کی کچھ سیاست کی, اس میں 2 چیزیں ضرور کہوں گا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیاسی بنیاد کے اوپر ٹیکس کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے. 3 ایگزامپلز کوٹ کی انہوں نے. ایک تو وہ جو ٹوبیکو مافیا والی بات کی کہ آپ لوگوں کے ایم پی ایز آ گئے, پھر وہ جو زرعی ٹیکس کے اوپر انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایم این ایز آ گئے. پھر تیسرا انہوں نے یہ اس حوالے سے کہا کہ جب ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگنا شروع ہوا تو وہاں سے بھی کالز آ گئیں, پھر بلوچستان سے بھی کالز آ گئیں. یہ سارے سیاسی فیصلے تھے پھر ان کو ٹیکسز نہ لگانے کے نا. جی, اس کے اوپر میں 2 چیزیں آپ کو کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, مطالبات ہوتے ہیں, کیا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ ان سے بولیں گے کہ جی آئے میٹنگ کر لیں, ان کی بات سن لیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو تمام دنیا کا دستور ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے, آپ بات ان کی سن لیتے ہیں. اگر صرف وہ یہ لے کر آئے تھے ایک ڈیلیگیشن کو اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا مدعا بھی سن لیں اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کی بات کے اندر وزن ہے, تو یہ کوئی اس میں کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے. کیا وزیر اعظم کی طرف سے پریشر آیا؟ دیکھیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو شبر زیدی اور وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ جو وہ باتیں شبر کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہوئی. لیکن 8 مہینے میں بھی وزیر خزانہ تھا. شبر کے ایف بی آر چیئرمین بننے سے پہلے کچھ دن پہلے تک میں وزیر خزانہ تھا. ایف بی آر جو ہے وزارت خزانہ کے نیچے آتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس 8 مہینے کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے مجھے فون کر کے یا میٹنگ میں بلا کے یا کسی طریقے سے بھی سیاسی دباؤ ڈالا ہو کہ یہ کام مت کرو, کیونکہ اس سے سیاست جو ہے ہمارے کوئی ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ ناخوش ہوتے. میں نے 8 مہینے کے اندر اسد صاحب زرعی ٹیکس لگ کیوں نہیں سکا؟ کیونکہ یہ تو سب کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ لگنا چاہیے. ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگ سکا, یہ کام آپ نہیں کر سکے. ٹوبیکو مافیا کو جو وہاں پر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, کے پی میں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے. یہ تینوں فیصلے جب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب سیاسی دباؤ ہے, کوئی یو گیو ان ٹو دی پریشر. ٹوبیکو کے اوپر پھر میں آپ سے بول دوں گا کہ آپ اس سال کے جا کے اگر اعداد و شمار دیکھیں گے تو ٹوبیکو کے اوپر ہم نے ٹیکس بڑھایا تھا. ٹوبیکو کی انڈسٹری والے اس وقت بھی آئے تھے, انہوں نے میرے سامنے بڑی لمبی لمبی پریزنٹیشنز کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے مجموعی طور پہ جو تمباکو سے آپ کو ٹیکس آتا ہے یہ کم ہو جائے گا. ہم نے کہا بھائی ہم پوری کیلکولیشن کر چکے ہیں اور ہمارا جو ٹیکس ریونیو اس سے پہلے کوئی 85 ارب کے لگ بھگ, ہو سکتا ہے میں 2-3 ارب روپے غلط ہوں, وہاں سے بڑھ کے تقریباً 115 ارب سے اوپر چلا گیا تھا. 30 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا. تو ہم نے تو ٹوبیکو کا ٹیکس بڑھایا تھا, اسی عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بڑھایا تھا. اور میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں, اس کے بعد جب میں وزارت خزانہ میں نہیں تھا تو فیصل سلطان لے کر آئے تھے ایک پروپوزل کے تمباکو کے اوپر, اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں جس میں چینی کا استعمال ہوتا ہے, ان دونوں کی شوگر کنزمپشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے اور تمباکو کے استعمال کو ڈسکریج کرنے کے لیے ٹیکس میں بہت بڑا اضافہ کیا جائے. اور وزیر اعظم نے پورے طریقے سے اس کو سپورٹ کیا تھا.